بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 50 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب المتفرقات سے متعلق پڑھیں گے. آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ وہ معاملات ذکر کریں گے جو معاملات شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتے ہیں. یہ کل 14 معاملات ہیں جو مصنف علیہ الرحمہ نے گنوائے ہیں اختصاراً کہ یہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان معاملات کو اور ان کی تفصیل کو آج کے اس سبق میں پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: ما یبطل بالشرط الفاسد ولا یصح تعلیقہ بالشرط الفاسد البیع والقسمة والاجارة والاجازة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف والتحكيم. مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں ما يبطل بالشرط الفاسد، اے العقد الذي ما موصول ہے، یعنی وہ عقد یبطل بالشرط الفاسد جو شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے، ولا یصح تعلیقہ بالشرط الفاسد اور شرط فاسد سے ان عقود کو معلق کرنا صحیح نہیں ہوتا. 14 اشیاء، وہ 14 قسم کے وقود ہے. بین السطور مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ذکر کیا ہے. ما یہ موصولہ ہے یبطل بالشرط الفاسد ولا یصح تعلیقہ بالشرط الفاسد. یہ معطوف علیہ مل کر یہ جملہ اس کے لیے صلہ ہے، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا ہے، اور البیع والقسمۃ والاجارۃ یہ تمام معطوفات معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اس مبتدا کے لیے خبر ہے. تو ترجمہ ہم کریں گے: وہ عقود جو شروط فاسدہ سے فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور کسی بھی شرط فاسد سے ان کا معلق کرنا درست نہیں ہوتا، وہ عقود بے ہے، قسمت ہے، اجارہ ہے، اجازہ ہے، رجعت ہے، الی آخرہ. عزیز طلبہ، ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے یہ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ ہر وہ مبادلہ ان کل ما کان مبادلۃ مال بمال یبطل بالشروط الفاسدۃ، کہ ہر وہ مبادلہ، وہ معاملہ مال کے بدلے میں مال سے ہو، وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہا عن بیع و شرط، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع و شرط سے منع فرمایا. تو اب اگر بے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ شرط بھی لگا رہے ہیں تو اس شرط سے وہ معاملات باطل ہو جائیں گے. تو ہر وہ مبادلہ مالیہ جس میں شرط فاسد لگائی گئی ہو تو شرط فاسد سے وہ مبادلہ مالیہ یہ باطل ہو جائے گا. اور اس کی ابطال کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ در حقیقت یہ جو شرط فاسد لگائی گئی ہوتی ہے یہ مبیع اور ثمن کے علاوہ کوئی اضافی چیز ہوتی ہے جس میں شبہ ربا کا امکان ہے. تو اس شبہ ربا کی بنا پر یہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باب ربا میں شبہ جو ہوتا ہے وہ حقیقی ربا کے قائم مقام ہوتا ہے. تو فرماتے ما یبطل، وہ عقود جو باطل ہو جاتے ہیں بشرط الفاسدۃ، شرط فاسد سے، ولا یصح تعلیقہ بشرط الفاسد، اور وہ عقود کی جن کا معلق کرنا درست نہیں ہوتا کسی شرط فاسد کے ساتھ. البیع، ان میں سے پہلا عقد وہ بیع ہے. بیع کی صورت یہ ہے کہ زید نے اپنا غلام عامر پر بیچا اس شرط پر کہ وہ غلام ثمن کے قبضہ کرنے کے بعد بھی 1 مہینے تک بائی کی خدمت کرے گا، زید کی خدمت کرے گا.
تو اب یہ جو شرط زائد اس نے لگائی ہے بائی نے، حالانکہ وہ غلام تو ایجاب و قبول اور ثمن قبضہ کرنے کے بعد تو مشتری کا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے جو شرط لگائی ہے اس شرط سے یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ والقسمت، دوسری قسم ہے قسمت۔ عقد قسمت بھی جو ہے وہ بھی شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو میراث میں دو بندوں کو حصہ ملا، اب میراث میں جب حصہ ملا اور اس میں کچھ عین ہے اور کچھ دین ہے، پس ان ورثہ اگر وہ عین اور دین آپس میں تقسیم کرنا چاہے، کہتا ہے کہ یہ گھر ہے اور 1,00,000 روپے فلاں پر قرض ہے، لہذا یہ گھر میرا ہو جائے گا اور 1,00,000 روپے آپ کا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے کہہ دیتا ہے، تو یہ عین اور دین کا آپس میں تبادلہ ہے، تقسیم ہے، اور فرماتے ہیں شرط لگا دی کہ بھئی یہ گھر میرا ہوگا اور دین آپ سارا اپنے لیے وصول کر لے، تو فرماتے ہیں یہ درست نہیں، یہ بات درست نہیں، اس سے عقد قسمت جو ہے یہ باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر گھر تقسیم کیا کہ بھئی یہ 2 کمرے ہیں، 3 کمرے ہیں، لہذا 2 کمرے میرے ہو جائیں گے اور 1 کمرہ آپ کو ہو جائے گا، اور آپ کو جو ہے ساتھ وہ دین بھی آپ لے لیں، تو اس سے یہ تقسیم باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں شرط فاسد ہے۔ والاجارۃ والاجازۃ، اجارہ، عقد اجارہ بھی شرط فاسد سے باطل ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہے میں آپ کو 1 مہینے تک گھر کرایہ پر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ 15 دن اس میں خود رہوں گا، تو یہ عقد اجارہ اس سے باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ 15 دن تک منافع یہ حاصل کرے اور کرایہ پورے مہینے کا اس سے وصول کرے، یہ درست نہیں۔ والاجازت، اسی طرح اگر بے فضولی نے کوئی عقد کر لیا، کسی کی گاڑی اس نے اس کی اجازت کے بغیر بیچ دی، اب اگر اصل مالک اس مشتری سے کہتا ہے جس مشتری نے فضولی سے وہ گاڑی خریدی ہے کہ میں اس بے کو نافذ کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنی بائک مجھے ہدیہ میں دیں گے، تو یہ عقد اجازت جو ہے یہ بھی باطل ہو جائے گا اور یہ شرط لگانا درست نہیں۔ والرجعۃ، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور طلاق کے بعد جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے، بیوی سے کہتا ہے میں رجوع کروں گا اس شرط پر کہ آپ مجھے 1,00,000 روپے ہدیہ میں دیں گے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہ عقد رجعت جو ہے یہ باطل ہو جائے گا اور یہ شرط فاسد ہے۔ والصلح عن مال، اسی طرح اگر 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں یا انہوں نے جھگڑا کیا، اب وہ آپس میں صلح عن مال کر رہے ہیں اور کہتے بھئی میں 1,00,000 روپے پر آپ سے صلح کر رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ ساتھ اپنے بائک بھی مجھے ہدیہ کریں گے، تو فرماتے یہ صلح بھی باطل ہو جائے گا۔ والابراء عن الدین، اسی طرح اگر کسی شخص کا کسی پر دین ہے، قرض ہے، اور دائن مدیون سے کہتا ہے میں آپ کو اپنے دین سے بری کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنی بائک ہدیہ میں دیں گے، تو فرماتے ہیں اس سے بھی یہ برات باطل ہو جائے گی۔ وعزل الوکیل، اسی طرح وکیل کا معزول کرنا، مثلا موکل وکیل سے کہتا ہے میں نے آپ کو معزول کر دیا اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنی گاڑی یا اپنی موٹر سائیکل ہدیہ کر لیں، یا اس شرط پر کہ فلاں شخص آ جائے، تو فرماتے ہیں یہ تعلیق جو ہے یہ بھی جائز نہیں، اور اس صورت میں وہ معزول تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ شرط باطل ہوگی اور یہ عقد بھی باطل۔ والاعتکاف، اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر فلاں شخص میرے پاس آ جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو فرماتے ہیں یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اعتکاف ایک ایسا عقد ہے کہ جس کو کسی شرط پر معلق کرنا یہ درست نہیں۔ والمزارعات، اسی طرح عقد مزارعات ہے، کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے میں آپ کو اپنی زمین زراعت پر دیتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنی بائک ہدیہ میں دیں گے،
تو فرماتے ہیں یہ عقد مزارعت بھی درست نہیں. والمعاملہ تو اسی طرح معاملہ سے مراد یہاں پر عزیز طلبہ مساقات ہیں، یعنی کوئی شخص کسی سے کہتا ہے میں آپ کی زمین سیراب کرتا ہوں یا آپ کے باغ کو پانی دیتا ہوں اس شرط پر کہ آپ جو ہے مجھے موٹر سائیکل ہدیہ پر دیں گے، یعنی یہ عقد اجارہ بھی کرے ساتھ مساقات والا، یعنی میں آپ کی زمین سیراب کروں گا 10 درہم کے بدلے میں اس شرط پر کہ آپ موٹر سائیکل مجھے وہ کریں گے، تو فرماتے یہ درست نہیں. والاقرار اسی طرح اگر کوئی شخص اقرار کرتا ہے اور اس میں شرط فاسد لگاتا ہے، مثلا کہتا ہے عامر زید سے کہ میں آپ کا مجھ پر 1 لاکھ روپے ہے اس شرط پر کہ آپ مجھے موٹر سائیکل ہدیہ میں دیں گے، تو یہ بھی شرط فاسد ہے، یہ بھی درست نہیں. والوقف اسی طرح وقف ہے، کوئی شخص کسی سے کہتا ہے میں اپنی زمین اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے ہدیہ دیں گے، تو فرماتے یہ بھی شرط فاسد ہے اور یہ وقف درست نہیں ہوگا. والتحکیم اسی طرح اگر 2 جھگڑنے والے خاصمین وہ کسی تیسرے شخص سے کہتے ہیں ہم آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کریں، ہمارے درمیان فیصلہ کریں اس شرط پر کہ آپ ایک قاضی بننے کی خوشی میں ہماری دعوت بھی کریں گے یا ہمیں موٹر سائیکل بھی ہدیہ میں دیں گے، تو فرماتے ہیں یہ تحکیم بھی شرط فاسد سے جو ہے باطل ہو جائے گی، اس لیے فرماتے ہیں اس کی یہ شرط لگانا یہ درست نہیں. تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ نے 14 عقود وہ عقود گنوائے جو عقود شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہیں، اور ان عقود کو شروط فاسدہ کے ساتھ معلق کرنا درست نہیں ہوتا. یہ 14 عقود میں سے پہلا بے ہے، دوسرا قسمت، تیسرا عقد اجارہ، چوتھا عقد اجازہ، اور 5 عقد رجعت، اور چھٹا صلح عن مال، اور 7واں ابراء عن الدین، اور 8واں عزل الوکیل، 9واں اعتکاف، 10واں مزارعت، 11واں معاملہ، 12 اقرار، 13واں وقف، اور 14ویں نمبر پر التحکیم ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. وعزل الوکیل والاعتکاف والمزارعت، ان تینوں کی صورت مسئلہ اور فاسد ہونے کی وجہ، باطل ہونے کی وجہ کل میں آپ حضرات سے سنوں گا. آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.